من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس بارگاہ میں آمد کو، مجلس عزا میں آپ کی شرکت کو اور آپ کے قلب میں گزرنے والی ان کیفیات کو، آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جیسے جیسے دن گزرتے چلے جاتے ہیں، ہم عاشور کے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، تو ہماری روح کی کیفیت اور افسردگی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ عشق حسین کی علامت ہے، یہ حسین کے درد میں شریک ہونے کی علامت ہے، یہ اپنے درد سے نکل کر آل محمد کے درد کو اپنانے کی علامت ہے۔ یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے، یہ بہت بابرکت مجلس ہے، بہت بابرکت، اور شاید میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امیر المؤمنین کی ولایت کو قبول کرنے والوں کی زندگی اور آخرت کو آسان بنانے کے لیے غم حسین کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، اور یہ اس حقیقت سے عبارت ہے جس کا ادراک وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہو کہ وہ درد حسین میں شریک ہو سکے۔ یہ جو درد اہل البیت ہے اور اس کا اہتمام ہے، یہ عجیب ہے، اور پوری تاریخ انسانیت میں اس کی مثال آپ نہیں لا سکتے کہیں سے بھی۔ 1,24,000 انبیاء گزر گئے، لیکن ایسی کیفیت پوری تاریخ انسانیت میں کہیں پر پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی، انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے۔ ان کی گردن کو، ان کے جسم کو آری سے کاٹا گیا، لیکن اس تمام ظلم کے باوجود جو اثر فاطمہ کے لال کی شہادت میں ہے، وہ اثر آپ کو حضرت یحییٰ کے
قتل اور ان کی شہادت میں نظر نہیں آتا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام سے عشق اور محبت کے اہتمام پر ہمیں بہت زیادہ متوجہ کیا گیا ہے، بہت زیادہ، چونکہ یہ احیاء قلب کا باعث ہے، زندگی دوبارہ لوٹانے کا باعث ہے۔ دل اگر مر جائے تو غم حسین اس مردہ دل کو زندہ کرتا ہے، دل میں اگر کدورت آ جائے تو غم حسین اس کدورت کو پاک کرنے کا باعث ہے، دل میں اگر گناہ کی چھاپ لگ جائے اور انسان گناہوں کی وجہ سے سیاہی قلب کا شکار ہو جائے تو غم حسین پر بہنے والے آنسو اسی طرح سے اس قلب کو پاک کر دیتے ہیں جس طرح سے پانی کسی گندے کپڑے کو پاک کرتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے اس کی اہمیت بھی اسی حساب سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیارت حسین اہم ہے۔ آپ نے یہ روایات بہت ساری پڑھی ہوں گی اور سنی ہوگی کہ حسین پر بہنے والے اشک کی کیا قیمت ہے۔ حسین پر بہنے والے اشکوں کے نتیجے میں جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ اس طرح کی احادیث موجود ہے کہ کوئی شخص اگر ایک دفعہ رو کر حسین سے اپنے آپ کو جوڑ سکے تو اس کا ماضی کیسا ہی کیوں نہ ہو، یہ جو اس کا گریہ ہے، یہ جو اس کا اشک ہے، یہ جو اس کا غم ہے، یہ جو اس کا درد ہے، اس کو حسین کے در پر لا کر جب کھڑا کرتا ہے تو وہ شخص نجات پا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، اور نہیں سنا تو سنیے اور غور کیجیے اس بات پر۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ جب بھی حج پہ جاتے ہیں تو کتنی مشکلات آپ سہتے ہیں، کتنے آزمائشات سے آپ گزرتے ہیں، لیکن روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا، اور عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، میں عراق میں دور دراز کے علاقے میں رہتا ہوں اور میری حالت یہ ہے۔ اس نے اپنی ساری حالات بیان کر دی امام صادق علیہ السلام سے۔ کہاں پر؟ مدینہ میں۔ امام نے اس کی ساری گفتگو سنی، پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے جد حسین کی زیارت کو جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ جب کہا زیارت حسین کو جاتے ہو یا نہیں تو جواب میں اس نے کہا کہ اپنا رسول اللہ جی بہت چاہتا ہے، لیکن چونکہ رستے میں ناصبی ہے، رستے میں حسین ابن علی کے دشمن ہیں اور مجھے جان کا خوف اور خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے جا نہیں پاتا۔ جب کہا جا نہیں پاتا تو فرمایا کہ یہ بتاؤ پھر حسین کو کیسے یاد کرتے ہو؟ جواب میں عرض کیا کہ یا اپنا رسول اللہ گھر کی چھت پہ چڑھتا ہوں اور کربلا کی طرف رخ کرتا ہوں اور رخ کر کے کہتا ہوں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ حسین کی زیارت میں گھر کے چھت کے اوپر چڑھ کر کربلا کی طرف رخ کر کے میں یہ زیارت پڑھتا ہوں۔ کہا پھر سمجھ جاؤ کہ حسین کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، حسین کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ دعائیں دی۔ یہ شخص واپس لوٹنے لگا، عراقی لوٹنے سے پہلے عرض کیا یا اپنا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، میں بہت غریب ہوں۔ کہا میں غریب ہوں اور میرے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ تم غریب ہو؟ کہا کہ نہیں، میرے مطابق تو تم بہت امیر ہو۔ کہا یا اپنا رسول اللہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے بچے عموماً بھوکے رہتے ہیں، محنت مزدوری سے جو کچھ ملتا ہے اسی سے ہم گزارا چلا لیتے ہیں، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ میں غریب ہوں۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے ایک ہاتھ میں پوری دنیا کی دولت رکھ دی جائے
اور کہا جائے کہ غم حسین اور ولائے علی چھوڑ دو، کیا ساری دنیا لے کر یہ چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ ایک لمحے کے لیے وہ سوچنے لگا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا ہے، اپنے اندر میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ساری دنیا مل جائے تو میں غم حسین اور عشق علی کبھی بھی ترک نہیں کر سکتا۔ فرمایا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے امیر ترین انسان تو جس کے پاس اتنی بڑی دولت ہے، عزیزان گرامی، یہ جو غم حسین اور عشق حسین کی دولت ہے، یہ کوئی چھوٹی دولت نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی اللہ کی طرف سے نعمت نہیں ہے۔ اس لیے انسان چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے حسین کا دروازہ اللہ نے ہمیشہ کھلا رکھا ہے، اور اس کھلے دروازے میں داخل ہونے کے مختلف راستے رکھے ہیں۔ زیارت اس کا ایک رستہ ہے، چاہے آپ کربلا پہنچ کر زیارت کریں، چاہے آپ اپنے گھر سے زیارت کریں، اگرچہ دونوں میں فرق ہے، لیکن اصل زیارت آپ کو کربلا سے اور حسین سے جوڑے رکھنے کا باعث ہے۔ لہذا یہ جو ایام ہیں ان میں کوشش کیجیے ہر روز کم از کم ایک دفعہ زیارت عاشورہ ضرور پڑھیں، کم از کم ایک دفعہ۔ صرف عزاداری کافی نہیں ہے، عزاداری بہت اچھی چیز ہے اور ہونی چاہیے، لیکن زیارت وہ ہے جو معصوم نے کر کے بتائی ہے، پڑھ کے بتائی ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، اور کہا کہ یہ طریقہ ہے حسین ابن علی کو یاد کرنے کا۔ جب زیارت کی بات آئی تو آگے ذرا چلتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ، حسین ابن علی کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ ثواب کیا ہے؟ فرمایا ایک عمرے کے برابر۔ کہا ایک عمرہ؟ کہا نہیں 10 عمرے۔ کہا 10 عمرے؟ کہا نہیں 100 عمرے۔ دوسرا شخص آیا، اس نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ، امام حسین کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ اب افراد بدل گئے لیکن سوال وہی ہے۔ پوچھا کہ امام حسین کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا ایک حج کے برابر، اور وہ بھی قبول شدہ حج کے برابر۔ اچھا قبول شدہ حج ایک حج کے برابر؟ کہا نہیں 10 قبول شدہ حجوں کے برابر۔ کہا 10 قبول شدہ حج؟ فرمایا نہیں 100 قبول شدہ حج کے برابر۔ شخص نے سوال مزید کیا، کہا یا ابن رسول اللہ 100 قبول شدہ حج ایک طرف اور حسین ابن علی کی زیارت ایک طرف؟ جواب میں فرمایا 100 نہیں 1000 قبول شدہ حج کے برابر۔ پریشان ہوا۔ جب پریشان ہوا تو امام نے فرمایا تم جتنا سوال پوچھتے میں بڑھاتا چلا جاتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا یہ افسانہ ہے یا زمینی حقیقت؟ حسین ابن علی کی جتنی آپ کو معرفت حاصل ہے، اس معرفت کے مقابلے میں آپ کو ثواب ملتا ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی ثواب ایسے ہی نہیں ہے کہ ہر ایک کو برابر ملے۔ میں مثال دیتا ہوں، میں اور آپ بھی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی پڑھتے ہیں، عشاء کی پڑھتے ہیں، ہم سب نماز پڑھتے ہیں۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بھی نماز پڑھتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ وہ بھی اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں قبلہ رخ ہو کر، ہم بھی اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں قبلہ رخ ہو کر۔ وہ بھی وہی بسم اللہ اور سورہ حمد پڑھتے ہیں، ہم بھی وہی بسم اللہ اور سورہ حمد پڑھتے ہیں۔ وہ بھی وہی رکوع کرتے ہیں، ہم بھی وہی رکوع کرتے ہیں۔ وہ بھی وہی سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی وہی سجدہ کرتے ہیں۔ کیا ہماری نماز اور علی ابن ابی طالب کی نماز برابر ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام
ویسی نماز پڑھنے لگے جیسے ہم پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے الفاظ میں فرق نہیں ہے، کیفیت میں فرق ہے، اس کی روح میں فرق ہے۔ لہذا جس کی معرفت جتنی بلند ہوگی اس کی عبادت کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس لیے ہم روایات میں احادیث میں پڑھتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ ابرار بر کی جمع ہے، جو اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگوں کے اچھے کام۔ توجہ دیجیے حدیث کیا کہتی ہے؟ حسنات الابرار، اچھے لوگوں کے اعمال حسنہ، سیئات المقربین، اللہ کے قرب کے حامل لوگوں کے لیے گناہ ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، وہ جو مقربین درگاہ خدا ہے، مقربین درگاہ خدا، مقربین درگاہ خدا کے لیے اچھے لوگوں کے اعمال اگر وہ اسی طرح جس طرح سے یہ اچھے لوگ بجا لا رہے ہیں بجا لائیں تو ان کے لیے گناہ ہے، ان کے لیے اچھا ہے۔ ابھی میں اور آپ اچھے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، معاشرے میں جہاں پر جائیں آپ کی تعریف ہوگی، میری تعریف ہوگی، یہ بڑے نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں۔ آپ بھی جب لوگوں سے ملتے ہیں تو کسی کی اچھائی بیان کرنا چاہیں تو کہتے ہیں وہ نماز کا پابند ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، روزے کا پابند ہے، بڑا اچھا آدمی ہے۔ لیکن جب دین کسی کو تولتا ہے تو اس کی ظاہری عبادت کی بنیاد پر نہیں تولتا، اس کے اندر موجود روح کی بنیاد پر تولتا ہے۔ لہذا روح جتنی بلند ہوگی عمل اتنا بلند ہوگا، اور عمل جتنا بلند ہوگا انسان اسی حساب سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے جب میں زیارت پڑھوں تو ہو سکتا ہے مجھے ایک حج کا ثواب ملے، لیکن جب ایک مجتہد، ایک مرجع تقلید اپنی معرفت کے ساتھ پڑھے، ہو سکتا ہے اس کو 100 حجوں کا ثواب ملے، اس لیے کہ اس کی معرفت اس مقام کی ہے اور میری معرفت اس مقام کی ہے۔ یعنی آپ کو آپ کے نیک عمل کا ثواب نیک عمل کے ظاہر کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کی روح کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اس لیے صدقہ 2 بندے برابر دیتے ہیں، 2 بندے صدقہ برابر دیتے ہیں، 2 بندے برابر نماز پڑھتے ہیں، 2 بندے برابر حج کو جاتے ہیں، 2 بندے برابر عزاداری کرتے ہیں، لیکن دونوں کے مقامات ایک طرح کے نہیں ہیں، دونوں کے درجات ایک طرح کے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کی معرفت جتنی زیادہ ہے اس کا مقام اتنا بلند ہے، جس کی پاکیزگی جتنی زیادہ ہے اس کا مقام اتنا بلند ہے، جس کی عقل جتنی زیادہ ہے اس کا مقام اتنا زیادہ ہے، جس کا اخلاص جتنا زیادہ ہے اس کا مقام اتنا زیادہ ہے۔ لہذا جو تولنے کا معیار ہے وہ ظاہر نہیں ہے، وہ باطن ہے۔ صلوات علیہ محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اہل البیت علیہ السلام نے ہمیں آگے بڑھنے اور اوپر جانے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کی طرف متوجہ ہوں۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرنا اور دوسرا اللہ کے ان ولیوں سے اپنا رابطہ مضبوط کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے دعائیں پڑھے، نمازیں پڑھے اور گڑ گڑائے، قرآن پڑھے، لیکن اگر ولی خدا سے آپ کا رابطہ مضبوط نہیں ہوگا تو ان اللہ آپ کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے رستہ ولی کا رستہ ہے،
اور ولی اور اس کی ولایت علی سے شروع ہوتی ہے مہدی آخر الزمان تک، اور اس میں بہترین رستہ حسین ابن علی کا رستہ، بہترین مقام حسین ابن علی کا مقام ہے۔ اس لیے آپ سے حسین کو چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے حسینیت چونکہ ایک جامع پیکج ہے، اس جامع پیکج کو آپ سے چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ زیارت عاشورہ کے حوالے سے کل میں بات کر رہا تھا، کچھ نکات میں نے بیان کیے، جب میں مجلس ظاہر سارے نکات بیان نہیں ہو پائے تو بعض دوستوں نے کہا کہ یہ انتہائی اہم پہلو تھا، آج تک ہم نے ان پہلوؤں پر نہ کبھی سنا تھا اور نہ کبھی سوچا تھا۔ عزیزان گرامی، جب ہم زیارات پڑھتے ہیں، جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو دعائیں ہم لفظ نہیں پڑھتے، لفظ کی طرف ہمیں نہیں جانا، ہمیں اس کے اندر موجود ان مفاہیم اور پوشیدہ اسرار کو کشف کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ مقام عصمت پر فائز ہستیوں نے جب ان کلمات کا سہارا لیا، ان دعاؤں کا سہارا لیا، ان جملوں کا سہارا لیا، تو وہ کس مقام پر تھے؟ جب ہم اس طرح سے کوئی جملہ پڑھیں گے، کوئی کلمہ ادا کریں گے تو ہم بھی اسی طرف پر پرواز کرنے لگیں گے۔ ایک دفعہ سلوات دیجیے پر محمد و آل محمد۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے آپ تک پہنچانے کے لیے کچھ شارٹ کٹس بتاتا ہے، شارٹ کٹس۔ ان شارٹ کٹس پر جب آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے قرب کا سفر تیز ہو جاتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ ترین رستہ حسین ابن علی کا رستہ ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے اولیاء اللہ سے میں نے یہ سنا ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو دروازہ حسین ہے، اور آخرت چاہتے ہیں تو دروازہ حسین ہے۔ حسین کو اپنے دل میں جگہ دو، حسین سے عشق کرو، حسین آپ کی تنہائیوں کا ساتھی بنے، حسین آپ کی تنہائیوں کا رازدان بنے، حسین سے مکالمہ کرو، حسین سے گفتگو کرو، اپنی تنہائیوں میں حسین کو مخاطب کرو۔ وہ سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بات کریں اور ادھر سے جواب نہ آئے، نہیں۔ آپ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جب جاتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے جو لوگ گئے ہیں ان کو یاد ہے یا نہیں۔ آپ کہتے ہیں اشہد انک تسمع کلامی وترى مقامی وترد سلامی، میں گواہی دے رہا ہوں اے امام علی ابن موسیٰ رضا، میں گواہی دے رہا ہوں، اشہد، میں گواہی دے رہا ہوں انک تسمع کلامی، جب میں کہہ رہا ہوں نا السلام علیک یا علی ابن موسیٰ رضا، تو آپ سن رہے ہیں۔ یہ میں زیارت نامے میں پڑھ کر گواہی دے رہا ہوتا ہوں، اسی طرح جس طرح سے لا الہ الا اللہ کہہ کر گواہی دے رہا ہوں۔ اشہد انک تسمع کلامی وتری مقامی، اور جب میں آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی کا مطلب کیا ہے؟ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ عین حقیقت ہے، یہ عین حقیقت، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ کسی کی کہی بات نہیں ہے، یہ زمینی اور کائناتی حقیقت ہے کہ آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ گواہی دیتے ہیں واشہد
انک ترد سلامی، جب میں کہتا ہوں السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا تو آپ اس کا مجھے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں وعلیکم السلام ایھا الزائر، تم پر بھی سلام ہو اے ہمارے زائر۔ تو مجھے یہ بتائیے سلام مستحب ہے، تو جب آپ حسین ابن علی کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علی الحسین تو کیا جواب نہیں آتا؟ جواب آتا ہے، جواب آتا ہے، لیکن وہ جو جواب آتا ہے اس کو سننے کے لیے دل کا زندہ ہونا ضروری ہے، اس کو سننے کے لیے کانوں کا پردے سے نکلنا ضروری ہے، اس کے ادراک کے لیے انسان کے فہم و شعور کی بیداری ضروری ہے، اس کو سننے کے لیے اس مادے کی اور خواہشات کی قید سے نکلنا ضروری ہے۔ جواب آتا ہے، اس جواب میں کوئی آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے حسین سے یاری کر لیں اور حسین سے دوستی کر لیں۔ حسین سے دوستی صرف یہ نہیں ہے کہ عزاداری سید الشہداء کی 2 مہینے 10 دن کی مجالس میں آئیں، نہیں، صرف یہ نہیں ہے، حسین میرا اوڑھنا بچھونا بن جائے، میری سوچوں کا محور حسین ہو، میں گھر جا رہا ہوں حسین کو یاد کر کے، استمداد کر کے، یعنی طلب مدد کر کے، ان سے مانگ کر گھر سے نکل رہا ہوں، ان کو یاد کر کے۔ حسین زندگی کے ہر موقع پر اور ہر مقام پر اپنے چاہنے والے کا ہاتھ تھامتے ہیں، ہر مقام پر۔ استاد شہید آیت اللہ مطہری بہت بڑے مجتہد بھی، بہت بڑے اسکالر اور محقق بھی، اسلام شناس بھی، ایسی شخصیت جن کے بارے میں امام خمینی نے گواہیاں دی، کہا کہ ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا جس کے آثار اتنے اچھے ہوں اور اتنا خوب لکھا اور بولا ہو، اسلام کی ترجمانی کی ہو۔ وہ ایک بات سناتے ہیں، اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اصفہان گیا تھا، وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ تھے مرزا علی آغا شیرازی، یہ واقعہ انہوں نے غالباً نہج البلاغہ کی شرح میں انہوں نے بیان کیا ہے، ان کی ایک کتاب ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، وہاں پر غالباً مجھے یاد ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اس استاد کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ استاد اتنے عظیم تھے، اتنے بلند تھے کہ جب ہم ان کو دیکھتے تھے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا نہج البلاغہ زندہ ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ ایسی شخصیت، معنوی حوالے سے، اپنے مقام کے حوالے سے، اپنے فہم کے حوالے سے، اپنی روح کے حوالے سے اتنی تر و تازہ پاکیزہ شخصیت۔ کہتے ہیں ایک دن درس کے لیے ہم ان کے سامنے بیٹھے، انہوں نے ہماری طرف دیکھا، اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہم نے جب ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی آنکھیں پونچھی اور اس کے بعد فرمایا کہ کل رات میں سو گیا تھا، میں نے نیند میں دیکھا کہ میں مر گیا ہوں۔ توجہ چاہیے آپ کو، میں نے نیند میں دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، مجھے دفنا دیا گیا۔ جیسے ہی مجھے دفنا دیا گیا اور لوگ لوٹ کر واپس آ گئے اپنے گھروں کو، اچانک میں نے دیکھا میرے قبر کے ایک طرف ایک کھڑکی سی بن گئی، اور اس کھڑکی سے ایک سفید رنگ کے کتے نے داخل ہو کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ ایک سفید رنگ کے کتے نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی کتے نے مجھ پر حملہ کیا، میں نے گھبرا کر، پریشان ہو کر، بے ساختہ فوراً کہا یا حسین۔ جیسے ہی میں نے کہا یا حسین، یہ آنن فانن پلک جھپکتے میں یہ سارا واقعہ ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے کہا یا حسین، امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے، ہاتھ سے اشارہ کیا، کتا نکل گیا۔ میں ان کے قدموں پر اپنی پیشانی رکھ کر رو پڑا۔ میں نے کہا مولا آپ نے مجھے اس کتے سے بچایا، یہ کتا کون تھا، کہاں سے آیا؟ وہ طلب نقطہ یہ ہے، فرمایا کہ علی تم کبھی کبھی جب گھر جاتے تھے
تو تمہارے چہرے پر غصے کے آثار ہوتے تھے، اور تمہارے غصے کی وجہ سے تمہارے بچے ڈر جاتے تھے۔ یہ وہی ڈر تھا جو کتے کی شکل میں تمہاری قبر میں آیا۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں، ہم جو کچھ سوچتے ہیں، ہم جو کچھ اپنے دلوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں زندہ ہیں، ساری کی ساری چیزیں زندہ ہیں۔ اگر خیر ہے تب بھی زندہ ہے، اگر شر ہے تب بھی زندہ ہے۔ ہم نے اگر خیر سے استفادہ کرنا ہے تب بھی حسین کا دامن تھامے، اور اگر شر سے بچنا ہے تب بھی حسین کا دامن تھامے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ میں جو کل میں زیارت عاشوراء کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، آج اگر آپ آمادہ ہوں تو چند نکات مزید آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ زیارت عاشوراء میں، جو کہ حسین ابن علی سے متعلق زیارت ہے اور اعلیٰ ترین زیارت ہے، اگر مجھے توفیق ملی تو میں اس زیارت کے فوائد اور اس کے اثرات کے حوالے سے بھی گفتگو ضرور کروں گا آپ کی خدمت میں، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارے پاس کتنا بڑا سونے کا ذخیرہ ہے۔ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اتنا بڑا ذخیرہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اس زیارت میں 18 مقامات ہم طلب کرتے ہیں اللہ سے۔ کتنے؟ 18 مقامات۔ کل میں نے کچھ مقامات اور کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ ان 18 مقامات کے طلب کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں زمین میں پھنسا ہوا ہوں اور میری ٹانگیں، میرے ہاتھ پیر زمین میں دلدل میں گھسے ہوئے ہیں، میں زور لگا رہا ہوں نکلنے کی، تاکہ اس ملکوت کے اس مقام تک پہنچ جاؤں جس مقام کا تعین زیارت عاشوراء پڑھنے والے زائر کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ زیارت عاشوراء آپ کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہے، لہذا ان مقامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان مقامات سے ایک مقام برات ہے، مقام برات۔ آپ دیکھیے زیارت عاشوراء میں 100 لعن ہے، 100 بار آپ نے لعنت بھیج دیا ہے اہل البیت کے دشمنوں پر، اور 100 بار آپ سلام کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام پر۔ ہمیشہ یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے دین میں داخل ہونے کے لیے پہلے اللہ کا اقرار ضروری نہیں ہے، پہلے اللہ کے دشمنوں کا انکار ضروری ہے۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے، اور اس کا آغاز آپ کے کلمہ طیبہ سے ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ، اس کے بعد کہتے ہیں الا اللہ، یعنی تمام الہ، تمام خدا، تمام ارباب اور رب، سب کی نفی۔ میں کسی کو نہیں مانتا۔ کس کو مانتا ہوں؟ صرف اللہ کو مانتا ہوں، یعنی اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے تمام ارباب کا پہلے انکار، اور اس کے بعد رب الارباب کے عبودیت کے دائرے میں داخل ہونے کا اعلان۔ وہی روش زیارت عاشوراء میں بھی چلی آ رہی ہے، وہی روش۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ آپ کہتے ہیں وَبِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، بارہا مجھے اس مقام تک پہنچا دے کہ میں تیرے اور تیرے حسین کے تمام دشمنوں سے اپنی بیزاری کا اعلان عملاً کروں، زبان سے نہیں، عملاً۔
یزید سے براءت کے اظہار کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہتے براءۃ من اعدائکم، میں آپ کے دشمنوں سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، یعنی مقام براءت تک پہنچنا چاہتا ہوں، تو اس براءت کا مطلب کیا ہے؟ کیا یزید کے جسم میں کوئی خرابی تھی؟ لولا تھا، لنگڑا تھا، بینگا تھا، اندھا تھا، کانا تھا، بہرا تھا، کیا تھا؟ اس کی زبان بولتی نہیں تھی، کیا تھا؟ کس چیز سے آپ اپنی براءت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے سیاہ اعمال سے جو اس جسم سے سرزد ہوا ہے۔ اب اگر میرا جسم یزید کا نہیں ہے لیکن میرا عمل یزید کا ہے تو میں براءت کس سے کر رہا ہوں؟ توجہ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے کیا حق ہے یزید کو برا کہنے کا کہ وہ جھوٹ بولتا تھا؟ اگر میں کسی کا حق کھا رہا ہوں تو مجھے یزید کو برا کہنے کا کیا حق ہے جس نے اہل البیت کا حق کھا لیا ہے؟ اگر میں کسی پر ظلم کرتا ہوں تو پھر مجھے یزید کو برا کہنے کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا جبکہ میں وہی عمل اپنی زندگی میں انجام دے رہا ہوں؟ اگر میں شراب پیتا ہوں تو مجھے یزید کو برا کہنے کا حق کس نے دیا؟ اگر میں فحشاء اور منکرات کا ارتکاب کرتا ہوں تو پھر مجھے یزید کو برا کہنے کا اختیار کس نے دیا؟ مقام براءت کا مطلب عملی براءت ہے کہ میرا عمل ویسا نہ ہو جیسا یزید کا ہے، اور اگر میرا عمل ویسا نہیں ہوگا تو پھر میں فرشتہ صفت بن جاؤں گا۔ اگر میرے عمل میں تازگی آئے، میرے عمل میں معنویت آئے، میرے عمل میں نور امڑ آئے تو خود بخود میری راہیں یزیدیت کی راہوں سے جدا ہو جائیں گی۔ رشوت کھا کر میرا عمل کبھی بھی نورانی نہیں ہو سکتا، ٹھیکے میں کرپشن کر کے کبھی بھی میرا عمل نورانی نہیں ہو سکتا۔ بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اور بیویوں کو بے پردہ مارکیٹوں میں لے کر جانے کے بعد میرا عمل کبھی بھی نورانی نہیں ہو سکتا۔ ہم وہاں پر زینب سلام اللہ علیہا کے پردے کے چھن جانے پر یزید پر لعن کریں اور اپنے گھر میں خود اختیاری طور پر پردہ اتار دیں، یہ یزیدیت کی اتباع ہے، یزیدیت سے براءت نہیں ہے، یزیدیت سے براءت نہیں ہے۔ عملی طور پر ہر وہ عمل جس سے یزیدیت کی بو آتی ہے اس عمل سے خود کو دور رکھنا، ہر وہ عمل جس سے حسینیت کی خوشبو آتی ہے اس خوشبودار عمل کے قریب تر پہنچنا، یہ مقام براءت از اعمال یزید ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ہم زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تابعا له علی ذلک۔ ہم پہلے ظالم سے بھی اور آخری ظالم سے بھی، ایسا نہیں ہے کہ صرف یزید جو 61 ہجری میں گزر گیا وہ نہیں، آج کا یزید بھی، آخری یزید بھی، یعنی جو بھی جس دور میں اس زمین کے اوپر یزید کی خصوصیات کا پرچارک اور علمبردار بنتا ہے اس سے براءت کا اظہار، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس لباس کو پہن کر آیا ہو یا کوٹ پینٹ پہن کر آیا ہو، دین کی شکل میں آیا ہو یا بے دینی کی شکل میں آیا ہو، جس بھی شکل میں آئے اگر اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں تو چاہے وہ پہلا یزید ہو یا آخری یزید، پہلا ظالم ہو یا آخری ظالم، اس سے ہم نے اپنی براءت کا اظہار کرنا۔
ہم نے اس سے اپنی بیزاری کا اظہار کرنا ہے، ہم نے اس کے اعمال سے خود کو دور رکھنا ہے۔ میں یہاں پر ایک مثال دوں، صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ جب کسی عطر فروش کی دکان میں جاتے ہیں 10 منٹ صرف بیٹھ جائیں، صرف 10 منٹ۔ 10 منٹ کے بعد جب آپ اس دکان سے باہر نکلتے ہیں تو جہاں جاتے ہیں آپ سے خوشبو آتی ہے، جہاں جاتے ہیں آپ سے خوشبو آتی ہے۔ لوگ فوراً کہتے ہیں آپ نے بڑی اچھی عطر اور بڑی اچھی خوشبو استعمال کی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے استعمال نہیں کی، لیکن عطر والے کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ گیا تھا۔ یہ جو محفل حسین ہے یہ عطر حسینیہ ہے۔ اس عطر حسینی کی محفل میں اگر آپ 10 دن بیٹھتے ہیں تو 10 سال تک آپ سے خوشبو آنی چاہیے، 10 سالوں تک خوشبو آنی چاہیے، ورنہ ہم سارا سال حسین حسین کریں لیکن حسین کی خوشبو ہم سے نہ آئے تو ہم کیسے حسینی ہیں؟ اسی طرح سے اگر آپ کسی چرس پینے والے کے ساتھ، آج کے دور میں تو نوجوان لڑکے عام طور پر بڑوں سے چھپ چھپا کر سگریٹ پیتے ہیں اور سگریٹ پی کے پھر اپنے آپ پر سینٹ لگا کر اور پتہ نہیں کیا کیا لگا کر واپس بڑوں کی محفل میں آتے ہیں کہ بھئی ان کو محسوس نہ ہو، لیکن جو بڑے زیرک ہوتے ہیں وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے اس سگریٹ کی بو آ رہی ہے۔ سگریٹ پینے والے کے ساتھ 10 منٹ آپ بیٹھتے ہیں تو سگریٹ کی بدبو آپ سے آتی ہے۔ عزیزان من، یہ جو گناہ ہے، گناہ بھی اپنا اثر چھوڑتا ہے اور نیکی کا کام بھی اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ حسین خوشبو کا نام ہے اور حسین کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہونا بدبو کا نام ہے۔ اس لیے جب آپ کہتے ہیں براءت، تو براءت کے مقام تک پہنچنے کے لیے حسین نے جن صفات سے اپنے آپ کو دور رکھا ان سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ دور رکھیں گے تو ہم نجات پائیں گے۔ اور جو خوشبو حسین کی ہے، حسین کی خوشبو کیا ہے؟ حسین کی خوشبو کیا ہے؟ جا کے آپ دعائے عرفہ پڑھیے، آپ کو حسین کی خوشبو ہے۔ دعائے عرفہ چونکہ حسین کی روح سے نکلی ہوئی دعا ہے، حسین کے اندر کی آواز ہے۔ باہر وہی چیز نکلتی ہے نا جو برتن میں موجود ہو۔ برتن میں اگر نور ہو تو باہر نور آئے گا، برتن میں پانی ہے باہر پانی آئے گا، اندر پاکیزگی ہے باہر پاکیزگی آئے گی۔ تو حسین کے اندر کے انسان اور اس ولی کو سمجھنا ہے تو آپ جا کر دعائے عرفہ پڑھیے، سمجھ آ جائے گا حسین کیا ہے۔ وہ ہے حسین کی خوشبو۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ حسین سے جڑتے ہیں تو حسین سے جڑنے کے نتیجے میں آپ کے اندر حسین کی خوشبو آنی چاہیے۔ یہ جو ماتمی دستوں کے مختلف حلقوں کے آپس کے اختلافات میں دیکھتا ہوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو لگتا ہے کہ حسین کے نام پر خود حسین سے دشمنی ہو رہی ہے۔ بھائی ایک حسین کا ماننے والا حسین کے دوسرے ماننے والے سے کیسے نفرت کر سکتا ہے، کیسے بغض رکھ سکتا ہے، کیسے اس کے خلاف بول سکتا ہے؟ اپنی محفلوں میں دیکھیے، جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں، آپ 5 بندے بیٹھے ہوں، فوراً کسی نہ کسی کی غیبت، کسی نہ کسی پر تہمت، کسی نہ کسی کی کردار کشی فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ کیا یہ حسین کی خوشبو ہے، یزید کی بدبو؟ تھوڑا سا سوچ لیجیے، تھوڑا سا
عملی طور پر پریکٹیکل ہو کر سوچیے. فلان انجمن میں یہ ہو گیا, فلان انجمن میں یہ ہو گیا, فلان دستے نے یہ کر دیا, فلان گروہ نے یہ کر دیا, فلان امام بارگاہ والوں نے یہ کر دیا, فلان نے یہ کر دیا. بھائی آپ کو اس پوری دنیا میں نیکی کوئی نظر نہیں آتی, صرف برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں. آپ ذرا غور کیجئے, غور کیجئے. یہ حسین کی بتائی ہوئی اخلاقیات ہیں, حسین کی بتائی ہوئی اخلاقیات. مکھی کبھی بھی پاکیزہ چیز پر جا کر نہیں بیٹھتی, وہ ہمیشہ گندی چیز پر جا کر بیٹھ جائے گی. غلاظت ہوگی, مکھی جا کے بیٹھ جائے گی اور اس غلاظت میں سے جراثیم اٹھائے گی اور مختلف علاقوں میں بکھیر دے گی. لیکن شہد کی مکھی کبھی بھی غلاظت پہ نہیں بیٹھتی. اور اگر کہیں غلطی سے یہ آپ ذرا مطالعہ کیجئے, اگر غلطی سے شہد کی کوئی ایک مکھی کسی غلط جگہ پر بیٹھ کر آلودہ ہو کر چھتے کی طرف آئے تو پھر وہ جو ملکہ ہے وہ خود اس کو مار کر پھینک دیتی ہے کہ بھئی تو آلودہ ہے, یہاں پر ہمارے لائق نہیں ہے. عزیزان گرامی, ہم حسین کے ماننے والے ہیں. آلودگی حسین کی محفل کی زینت نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی خرابیاں ہی دیکھیں اور اچھائیوں پر کبھی بھی ہماری نظر نہ ہو؟ ہم صرف مایوسیاں پھیلائیں, امید کی کرن کبھی بھی نہ جاگنے دیں. یہ کیا ہے؟ یہ دشمن حسین کا رستہ ہے, دشمن حسین کا رستہ. اللہ کہتا ہے امید کے چراغ کو ہمیشہ جلائے رکھو, پر امید رکھو, اچھی نگاہ رکھو اور اچھائیوں کی طرف دیکھو. اور ہم اس کے 180 ڈگری برعکس ہمیشہ برائیوں کی طرف, خامیوں کی طرف, زخم کی طرف اور ان ناپاکیوں کی طرف جاتے ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اس طرح سے کبھی بھی انسان اس مقام براءت تک نہیں پہنچتا. صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد. باقی نکات پر انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کرتے ہیں. اگر آپ کل بھی ان نکات کو یعنی عاشورہ کے اندر, زیارت عاشورہ کے اندر موجود نکات کو سننے اور سمجھنے کے لیے آمادہ ہوں تو پھر ان پر انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کرتے ہیں. صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, جن لوگوں نے اہل البیت کے سائے میں پرورش پائی وہ ہمیشہ پوری کائنات میں خوشبو بکھیرتے رہے, چاہے کہیں اور سے آئے ہوں. آپ متوجہ نہیں ہوئے میں نے کیا عرض کیا؟ چاہے وہ کہیں کسی گمراہ ترین گروہ یا خاندان سے نکل کر آئے ہوں, اگر اہل البیت کے سائے میں آ گئے تو ہمیشہ انہوں نے خوشبو بکھیری آئے. محمد ابن ابی بکر کون ہے؟ محمد ابن ابی بکر کون ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا بیٹا ابو بکر کا ہے لیکن پالا ہوا میرا ہے, اس لیے ظلم سے اس کے ہے, بیٹا میرا ہے. اور محمد بن ابی بکر آخری وقت تک علی کی ولایت کا پرچم تھام کر میدان میں علی کی ولایت کے مدافع کی حیثیت سے کھڑا رہا اور آخر کار جام شہادت نوش کیا. اصل یہ ہے کہ آپ نے اہل البیت کے سائے میں پرورش پائی یا نہیں پائی. اگر اہل البیت کے سائے میں کسی نے پرورش پائی ہے تو اس کی نجات یقینی ہے, اس کی نجات یقینی ہے. اور جس نے نبی کریم اور امیر المومنین کے سائے میں کچھ وقت گزارا ہو اور حقیقی معنوں میں دل کھول کر گزارا ہو, وہ کبھی بھی اس راہ کو چھوڑ نہیں سکتا. جسم اور جان کا تعلق چھوڑ سکتا ہے لیکن اس راستے کو نہیں چھوڑ سکتا جو علی کا راستہ ہے. چاروں آج حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے چند جملے عرض کروں. حبیب کون ہے؟ رسول پاک کا
ایک انتہائی خوبصورت شاگرد اور صحابی، ہم صحابیوں کو، اصحاب رسول کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں، جو رسول سے وفا کرے، جو رسول کے بچوں سے وفا کرے۔ حبیب ابن مظاہر بہت بلند ہستیاں ہیں، چونکہ ان کو رسول اللہ کی معیت اور صحابیت بھی نصیب ہوئی، تربیت نصیب ہوئی، اور امیر المؤمنین کی تربیت بھی نصیب ہوئی، اور ساتھ میں حسین ابن علی کی شاگردی بھی نصیب ہوئی۔ ایسی شخصیت ہے اور بڑی عظیم شخصیت، جنہوں نے ان ہستیوں سے سیکھا۔ وہ پھر صرف ظواہر کے عالم نہیں تھے، ان کا باطن بھی علم سے بھرا ہوا تھا۔ اور واقعہ مختلف کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت میثم تمار علی کا شاگرد اور حضرت حبیب ابن مظاہر یہ بھی علی کے شاگرد، کوفہ میں دونوں کٹھے ہو گئے، دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، دونوں گھوڑوں پر سوار تھے، ایک کے گھوڑے اور دوسرے کے گھوڑے کی گردنیں ایک دوسرے سے جڑ گئیں۔ جب ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھ کر حبیب نے کہا کہ میثم، میں ایک ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس کے سر کے اوپر سامنے کے بال جڑ چکے ہیں، اور وہ علی کے عشق اور علی کی محبت میں اسی کوفہ میں سر کٹا کے مارا جائے گا، اور اس کو کھجور کے درخت سے لٹکا دیا جائے گا، اور پھر لٹکانے کے بعد اس کا پیٹ تلوار سے چاک کر دیا جائے گا۔ کس سے کہا؟ میثم سے۔ کس کے بارے میں کہا؟ خود میثم کے بارے میں تمہیں اس مقام پر دیکھ رہا ہوں۔ میثم نے حبیب ابن مظاہر کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں ایک ایسے سرخ چہرے والے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کو کوفہ سے اکیلے حسین کی مدد کے لیے کربلا جانا پڑے گا، اور جب اس کی گردن اتر جائے گی تو اس کا سر ایک سوار ایک عرصے تک کوفے میں لے کے پھرتا رہے گا۔ یہ سنا، دونوں مسکرائے، آگے نکل گئے۔ ارد گرد لوگ موجود تھے، دونوں نے ان دونوں کی باتیں سنی۔ لوگوں نے کیا کہا؟ کتنے بڑے جھوٹے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں رشید حجری آئے۔ رشید حجری بھی امیر المومنین کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے کہا ان دونوں نے کیا باتیں کی ہیں؟ بتایا کہ یہ باتیں کی ہیں۔ کہا کہ خدا رحمت کرے میثم پر، اس نے آدھی بات بتائی ہے اور اگلی آدھی بات نہیں بتائی۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ وہ دن میں دیکھ رہا ہوں جب حبیب کا سر کوفہ میں لایا جائے گا تو جو شخص وہ سر لے کر آئے گا اس کو باقیوں کی نسبت 100 درہم زیادہ انعام دیا جائے گا۔ اہل البیت کے سائے میں پرورش پانے والے لوگ وہ اس مقام کے حامل لوگ ہیں، لہذا وہ تمام عالم کی حقیقتوں کو دیکھ کر اپنے لیے رستے کا تعین کرتے ہیں، موت کا تعین بھی خود کرتے ہیں، زندگی کا تعین بھی خود کرتے ہیں۔ حبیب کوفہ میں تھے۔ حبیب کے بارے میں ایک اور روایت ہے، 2-3 مختلف مورخین نے اس کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول پاک ایک دن اصحاب نے دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر کو رسول پاک نے اپنے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے پر، نوجوان تھے بالکل، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سینے سے لگایا۔ اصحاب نے جب دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس بچے کے ساتھ بڑا انوکھا سلوک کیا ہے، اس طرح سے محبت کا اظہار۔ فرمایا کہ ہاں میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے اس بچے کو دیکھا کہ حسین سامنے جا رہا تھا، یہ بچہ پیچھے پیچھے تھا، اور حسین کے ہر بڑھتے ہوئے قدم کے نیچے سے خاک اٹھاتا تھا اور اپنی آنکھوں سے ملتا چلا جاتا تھا۔ حبیب وہ ہے، حبیب اب کوفے میں ہے۔ کوفہ کرفیو زدہ ہے، چاروں طرف سے بند اور لوگ باہر نہیں نکل سکتے۔ اس اسنا میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ کون ہے؟ حسین کا پیغمبر، حسین کا پیغام لے کر آیا ہے۔ دروازہ کھولا، خط وصول کیا۔ خط کیا ہے؟ عجیب خط ہے۔
من حسین ابن فاطمہ، فاطمہ کے بیٹے حسین کی طرف سے، الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، ایک فقیہ انسان حبیب ابن مظاہر کے نام۔ آگے کیا لکھا؟ حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، اب تمہارا انتظار ہے، فوراً نکلو اور ہم تک پہنچ جاؤ۔ حبیب نے خط اٹھایا، اپنی آنکھوں سے لگایا، زوجہ دیکھ رہی ہے، پوچھا حبیب کیا بات ہے، کیا تم نے وصول کیا ہے؟ کہا کہ فاطمہ کے دلبند کا خط آیا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا کہ لکھا ہے کہ فوراً کربلا پہنچ جاؤ، ہم کربلا پہنچ چکے ہیں۔ تو کہا پھر کیا خیال ہے؟ کہا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اب ہاتھوں میں وہ توانائی نہیں رہی، تلوار اٹھا نہیں سکتا، تو کیسے جاؤں، اور جاؤں تو کیا کروں، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ یہیں پر رہ جاؤں۔ بیوی نے فوراً پلٹ کر کہا کہ حبیب رسول اللہ کی بیٹی کے سامنے کیا جواب دو گے کہ فاطمہ کے بیٹے نے تم سے مدد طلب کی اور تم گھر بیٹھے رہے؟ کہا زوجہ میں جانا تو چاہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میں چلا گیا تو میرا گھر لٹ جائے گا، جلا دیا جائے گا، میری بچے اور تمہیں مار دیا جائے گا، چونکہ میں اتنے زیاد کی کرتوت سے واقف ہوں۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم لٹ جائیں لیکن قافلہ حسین کو نہیں لٹنا چاہیے، اس لیے جاؤ اور ضرور جاؤ۔ حبیب پھر رکے، چونکہ آزما رہے، پھر رکے، کہا کہ ذرا سوچوں۔ فوراً چادر اٹھائی زوجہ نے، حبیب کی طرف پھینکا اور کہا کہ اگر تم میں مردانگی ختم ہو گئی ہے تو چادر اوڑھ لو، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے اور کہا کہ باللہ کاش میں مرد ہوتی تو فاطمہ کے بیٹے کی مدد کے لیے کربلا ضرور پہنچتی۔ جب یہ کہا تو حبیب اٹھے، کہا کہ زوجہ میں تمہیں آزما رہا تھا، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تمہارے اندر کیسا ایمان ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی، میرا رفیق، میرا مولا حسین مجھے طلب کرے اور میں کربلا نہ جاؤں۔ اٹھے، غلام کو بھیجا کسی اور رستے سے، خود کسی اور رستے سے نکلے، شہر سے باہر دونوں ملے، کربلا پہنچ گئے۔ مختصر کرتا ہوں، کربلا پہنچنے کے بعد جب خیمے حسین میں پہنچے تو ایک عجیب منظر تھا۔ خیمے حسین میں محدود لوگ ہیں اور لشکر اشقیاء میں روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے ہی حبیب خیمے حسین میں پہنچے، اچانک کانوں میں آواز آئی، حبیب پہنچ گئے۔ پوچھا کون ہے؟ کہا علی کی بیٹی زینب پوچھ رہی ہے، علی کی بیٹی زینب پوچھ رہی ہے۔ حبیب پہنچ گئے ہو تو ہمارا سلام قبول کر لو۔ جیسے ہی حبیب نے زینب کا سلام سنا، گھوڑے سے زمین پر گرے، اپنی پیشانی زمین پر رکھی، روتے ہوئے کہنے لگے باللہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ علی کی بیٹیاں میرے آنے پر اتنی مطمئن ہو گئی۔ عصر عاشور تاریخ نے لکھا ہے کہ جب نماز کا وقت آیا تو نماز کے اس موقع پر نبی حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز کے لیے مہلت مانگی۔ حبیب آگے بڑھے اور دشمنوں سے جب جنگ روکنے کی اجازت مانگی تو دشمن کے ایک سپاہی نے کھڑے ہو کر کہا حسین کی نماز کا کیا فائدہ، اس نماز سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ حبیب کا خون کھول اٹھا، غیرت جاگ اٹھی، تلوار لے کے نکلے اور پل پڑے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 62 کفار کربلا اور یزیدی لشکر کو فنار کیا، اور کرنے کے بعد اس کے نرغے میں پھنس گئے۔ بنی تمیم کے ایک شخص نے آ کر جیسے ہی حبیب کی گردن اتار لی، حسین کی نگاہ کٹی ہوئی گردن پر پڑی، آنسو چھلک پڑے، کہنے لگے اے حبیب اللہ کی تم پر رحمت ہو، تم چلے گئے ہم باقی رہ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بار الہ ذکر حسین کو، یاد حسین کو، غم حسین کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ قرار دے. بار الہ ہم ناقص لوگ ہیں، ہماری عبادتیں بھی ریاکاری سے آلودہ ہیں، ہمارے اعمال بھی آلودہ ہیں، خالص اعمال ہم عموماً بجا نہیں لا پاتے. بار الہ تو عظیم ہے، تجھے حسین کا واسطہ ہمارے ان ناخالص اعمال کو اپنی خالص بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بار الہ حسین پر بہنے والے ان اشکوں کو آتش دوزخ کو بجھانے کا سبب قرار دے. بار الہ ہم پر رحم فرما اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما. بار الہ ہمارے آباء و اجداد اور مرحومین جتنے لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کے گناہوں کی مغفرت فرما. بار الہ ہم سب کے تمام مرحومین اور تمام وہ اموات جن کے لیے دعا مانگنے والا کوئی نہیں، ان سب کی برزخ کی زندگی کو آسان فرما. بار الہ جب تک ہم زندہ ہیں حسین کے رستے پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما. مرنے لگے تو حسین کے رستے ہی پر جان دینے کی توفیق عطا فرما. بار الہ قبر میں حسین کو ہمارا شفیع، ہمارا مونس، ہمارا ہمدم قرار دے. بار الہ حسین کی شفاعت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرفراز فرما. بار الہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما.